اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد المزمل والخصائص۔ دوستو، ٹی آر ٹی وی کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید، اور آپ کی بہت مہربانی ہے، بہت شکریہ ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور ہمیں مختلف تجاویز دیتے ہیں، سوالات پوچھتے ہیں کمنٹس میں۔ تو یہ جو نشست ہے اس وقت مارچ میں، 1 مارچ کو، تو جو ہمیں سوالات فروری میں موصول ہوئے، دوستوں نے پوچھے، تو اس بارے میں یہ نشست ہے روحانی، اور اس میں ہم ان دوستوں کو سوالوں کے جواب دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ویڈیو تیار کریں گے جو دوستوں نے ہمیں تجاویز دی ہیں یا پوچھا ہے کہ آپ اس چیز پر یہ ویڈیو تیار کریں۔ تو مختلف دوستوں نے مختلف اپنے مشورے دیے ہیں اور مختلف تجاویز دی ہیں، مختلف خواہشات اور مختلف سوالات پوچھے ہیں۔ اور سب سے پہلے ہم ظاہر ہے کہ جیسے یہ دن بدن ہمارے چینل میں آپ لوگوں کی دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے، انڈیا ہو یا پاکستان ہو، مسلسل ہمیں دوستوں کے پیغامات موصول ہو رہے ہیں۔ تو اب ہم چند مختصر سوالات جو کہ ہمیں پہلے تو انڈیا سے جو ہمیں بھیجے گئے ہیں، پوچھے گئے ہیں ان دوستوں کے، ویسے تو بہت سے سوالات ہیں لیکن ان میں سے کچھ سلیکٹڈ سوالات ہیں، تو وہ آپ دوستوں کے لیے حاضر خدمت ہیں اور آپ کو جواب دیتے ہیں۔ اور یہ سب سے پہلا سوال ہے جو ہمیں زینب بی بی نے انڈیا سے معلوم کیا۔ انہوں نے کہا روحانی قوت باندھنے کا وظیفہ بتائیں، اور دوسرا انہوں نے سوال کیا کہ کیا واقعی یہ مخلوق روحانی مخلوق کوئی ہوتی ہے؟ تو روحانی قوت باندھنے کے لیے سب سے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ اگر آپ مسلم ہیں، اور الحمدللہ آپ کے نام سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ مسلم ہیں، تو کلمہ اول آپ 543 بار 13 روز تک پڑھیں۔ جس کی بھی روحانی قوت باندھنی ہے، اس کلمہ مبارکہ کی برکت سے اس کی روحانی قوت بند ہو جائے گی، شیطانی قوت یعنی کہ روحانی تو ظاہر سی بات ہے کہ روح سے ہے اور روح قرآن سے ہے، لیکن آپ شیطانی یا پراسرار قوت کا اس کو نام دے سکتے ہیں۔ اور کلمہ مبارکہ کی برکت سے ایسا شخص جو کہ کسی کو بلا وجہ تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، تو اس کی یہ شیطانی قوتوں کو کلمہ مبارک کی برکت سے باندھا جا سکتا ہے۔ 13 دن تک 543 بار اس کا ورد کریں۔ پڑھنے کے وقت ایک ہو، پڑھنے کی جگہ ایک ہو، اور اپنے پہلے نیت کو دہرائیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ اس کو مسلسل پڑھنا شروع کر دیں گے، کیونکہ پورا کلمہ جو ہے حروف صوامت سے ترتیب دیا گیا ہے۔ اس کلمہ مبارکہ میں ہمارے نقطہ کوئی نہیں ہے، اور جو بے نقطہ حروف ہیں اسے حروف صوامت کہا جاتا ہے۔ 13 حرف ہے، اس پر ہمارے ادارے کی کتاب اسرار حروف صوامت بھی شائع ہو چکی ہے، جو کہ شہزادہ منظور علی سمو صاحب نے تحریر کی، اور بہت مفصل طور پر اس کتاب میں صوامت سے متعلق وظائف دیے گئے ہیں۔ اور کیا واقعی روحانی مخلوق کو تسخیر کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، واقعی روحانی مخلوق کو تسخیر کیا جا سکتا ہے، اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ میں روحانی قوت کتنی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ تسخیرات کے اتنے وظائف ہیں تو اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہوتا۔ اور پھر ایک دوست ہیں بلیپ دتا، انہوں نے انڈیا سے سوال کیا ہے کہ میں غیر مسلم ہوں، اپنا اسم اعظم کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ غیر مسلم ہیں تو اسم اعظم نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ اسم اعظم پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ہی مذہب سے دھوکہ کر رہے ہیں، یا تو آپ مسلم ہو جائیں اور پھر اس کے بعد آپ کو آپ کا اسم اعظم بتایا جائے گا۔ اب اس کا ہم نے دوسرا حل یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ آپ اپنے نام کا ورد کر سکتے ہیں۔ جتنا آپ اپنے نام کا ورد کریں گے تو اتنا ہی آپ کے حمزات کو قوت ملتی جائے گی، تو لہٰذا آپ اپنے نام کے ورد کو ہی جاری رکھیں، اور اس کو کم سے کم 5 لاکھ بار پڑھیں ایک جگہ ایک وقت بیٹھ کر، تو اور شور شرابہ نہ ہو اس جگہ، اور یکسوئی آپ کی مکمل ہو، تو پھر آپ کو اس کے فائدے ملنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کا حمزات قوت میں آنا شروع ہو جائے گا۔
پھر یہ ایک طاہر صاحب ہیں انر راجستھان انڈیا سے، اور یہ پوچھ رہے ہیں مجھے باموکل سورہ مزمل کی تسخیر کا وظیفہ بتا دیں۔ سورہ مزمل پڑھتے ہوئے مجھے 3 سال ہو چکے ہیں۔ تو طاہر صاحب باموکل سورہ مزمل نہ پڑھیں، دیکھیں آپ جب 3 سال ہو گئے اور بے موکل پڑھ رہے ہیں تو لہٰذا آپ اس کے پڑھنے کا وقت درست کر لیں۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کہ سورہ مزمل کو درست وقت میں نہیں پڑھتے۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ سورہ مزمل آپ نے جب بھی ورد کرنی ہو تو آپ فجر کے وقت میں یا تہجد کے وقت میں پڑھیں۔ اکثر لوگ عشاء کے بعد مغرب کے بعد پڑھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ پڑھا ہوا ثواب ضرور ملتا ہے لیکن آپ کو روحانی قوت اور روحانی طاقت نہیں ملتی۔ اور باموکل اگر پڑھنے کا شوق ہے تو سورہ مزمل سے متعلق جو کتاب ہے تجلیات مزمل، وہ انشاءاللہ مارکیٹ میں جلد آ جائے گی۔ اس کی بھرپور کوشش ہے ہماری کہ جلد مارکیٹ میں آ جائے، چونکہ اس کتاب میں جو مشکلات آئی ہیں اور جتنی بھی پریشانی اور رکاوٹیں آئی ہیں وہ میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے کہ اس میں کتنی رکاوٹیں آئی ہیں، چونکہ یہ عام کتاب نہیں ہے۔ اور ویسے بھی 1905 میں مولانا عبداللہ پرہاوی نے لکھی تھی سورہ مزمل پر کتاب، جو کہ 65 صفحات پر تھی، اور یہ کتاب انشاءاللہ 400 سے زیادہ صفحات پر ہے اور 500 کے قریب صفحات پر ہے، اور بہت جامع کتاب ہے سورہ مزمل پر۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کتاب کے اشاعت میں کئی بار ہمیں مشکلات سے گزرنا پڑا اور کئی روحانی قوتوں نے طاقتوں نے روکا کئی بار، اور یہ 3 سے 4 بار ہمارے کمپیوٹر سے بالکل غائب ہو گئی کتاب۔ پھر دوبارہ سے روزے رکھے، پھر دوبارہ سے نوافل پڑھے، اور پھر دوبارہ سے سب کچھ نئے سرے سے سٹارٹ کیا۔ تو اس طرح سے یہ کتاب شائع کرنے میں بہت سی مشکلات اور پریشانی ہیں، لہٰذا یہ عام کتاب نہیں ہے، اور اس کتاب کی تیاری میں کئی معجزات اور کرامات بھی ظہور ہوئیں، تو جن کا مختصر اس کتاب میں ذکر کیا جائے گا۔ تو کوشش ہماری یہی ہے کہ انشاءاللہ جلد از جلد یا رمضان المبارک کے فوری بعد یا رمضان المبارک میں کوشش ہے ہماری کہ اس کتاب کو شائع کر دیا جائے، چونکہ بہت سے دوست بے چین ہیں اس کتاب بارے میں۔ تو آپ بھی دعا کریں کہ جلد یہ کتاب شائع ہو جائے، اور پھر اس میں آپ کو باموکل سورہ مزمل اور بہت سے اعداد سورہ مزمل کے ملیں گے جو کہ میرے اپنے نکالے ہوئے ہیں، جن میں 1% بھی کہیں پر کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں اعداد شمسی بھی ہیں، اعداد ملفوظی بھی ہیں، اعداد قمری بھی ہیں، اور پھر اس کے بعد باموکل ہیں، اور اس میں اعظم ہے سورہ مزمل کی ہر آیت کے اس میں اعظم ہے، بہت سی چیزیں ہیں، اور بہت بڑا ایک خزانہ ہے۔ چونکہ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کتاب لکھتے ہوئے 20 سے 25 سال ہو گئے ہیں، اور یہ کتاب کوئی کاپی پیسٹ نہیں ہے کہیں سے بھی۔ بہرحال اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ حافظ عبد القادر جیلانی صاحب ہیں، اور انہوں نے سوال کیا ہے کہ ایک ہندو پنڈت ہے جو کہ مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے، یہاں پر ہمارے علاقے میں رامو اس کا نام ہے، اور یہ بہت طاقتور اور بہت جلاد قسم کا شخص ہے جو کہ مسلمانوں کو تنگ کرتا ہے۔ ہمارے یہاں آبادی مسلم جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ اگر 50 گھر ہندوؤں کے ہیں تو 20 گھر ہمارے ہیں، اور اسی طرح سے یہ ہے کہ یہ ہمیں ہر طرح سے پریشان کرتا ہے۔ اور 2 کوئی صاحب تھے، مولوی صاحبان تھے، انہوں نے اسے نمٹنے کے لیے کوئی وظیفے کیے، تو وہ دونوں مولوی صاحبان بیمار پڑے ہیں۔ تو اس ایسے ظالم شخص کے لیے کوئی وظیفہ انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ ایسے ظالم لوگوں کو سزا دی جا سکے یا ان کی یہ شیطانی قوتیں ختم ہو جائیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے سب سے بہترین وظیفہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ لہب آپ ورد کریں، اور 80 بار ورد کریں، ایک جگہ پر ایک بیٹھ کر اور اس کا تصور کر کے اور اس کی تصویر سامنے رکھ کر، اور پھر آپ اس وظیفے کو 11 دن تک کریں۔ اب اس کے بعد 11 دن کے بعد آپ سورہ مزمل کی آیت مبارکہ ہے فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذًا وَبِيلًا۔ یہ آیت مبارکہ اگر آپ روزانہ 313 بار پڑھیں گے اس ظالم شخص کا تصور کر کے، تو اس کی تمام تر قوتیں ختم ہو جائیں گی، اور سرکش اور جادوگر وہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔
اگلا سوال قمر خان صاحب نے ممبئی انڈیا سے کیا ہے اور یہ پوچھتے ہیں کہ سورہ مزمل کا وظیفہ بتا دیں. دوسرا بتاتے ہیں کہ میں بہت پڑھ چکا ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں ملتا، روحانی قوت کوئی نہیں ملتی. اور اسی طرح سے بتاتے ہیں کہ میں سورہ مزمل 11 بار روزانہ ورد کرتا ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو قمر خان صاحب، آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل پر TR.TV ایاز مزمل پر سورہ مزمل سے متعلق ویڈیو آپ کو بالکل مل جائیں گی، آپ وہ دیکھیں اور پھر اس وظیفہ کی اجازت بھی ہم سے لے لیں. اور سب سے اہم بات، جیسے کہ میں نے ابھی پہلے بھی بتائی ہے، کہ آپ لوگ سورہ مزمل جیسے کہ آپ نے بھی بتایا ہمیں کہ عشاء کے بعد ورد کرتے ہیں، تو عشاء کے بعد اس کے پڑھنے کا ہرگز وقت نہیں ہے. پڑھا ہوا آپ کو ثواب ضرور ملے گا لیکن روحانی قوت کہیں گے وہ ہرگز نہیں ملے گی. اس کا پڑھنے کا وقت فجر کا ہے، تہجد کا ہے. پہلے بھی کئی بار میں کہہ چکا ہوں. آپ سورہ مبارکہ کی آیت کا ترجمہ پڑھیں، آپ اس کی تفسیر پڑھیں تو اس میں واضح طور پر وقت کا تعین کر دیا گیا ہے کہ اٹھو آدھی رات کو یا اس کا کچھ وقت گزر جائے. اس وقت نیند خوب آتی ہے لیکن ذکر خوب ٹکا کر ہوتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت کا تعین بھی کر دیا ہے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی. سورہ مبارکہ خود ہمیں وقت بتا رہی ہے. آپ اگر تہجد کے ٹائم میں پڑھیں گے اور فجر کے ٹائم میں پڑھیں گے تو اس کے فائدے اور روحانیت آپ کو ضرور ملے گی. لہٰذا آپ اب جب بھی ورد کریں تو فجر کے وقت میں یا تہجد کے وقت میں اس کا ورد کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ملے گا. اور اگلا سوال حنیفہ بی بی نے آسام انڈیا سے کیا ہے. وہ پوچھتی ہیں کہ بہت سے لوگوں سے وظائف سیکھیں، کوشش کی مگر ناکام رہی، اور کیا آپ سکھا دیں گے؟ تو ایسے بی بی کے وظائف سکھانے کا ہمارے پاس ایسا سلسلہ نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ کو یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر بے شمار ایسے لوگ مل جائیں گے جو کہ مختلف روحانیت کے کورس کروا رہے ہیں، وظائف کے کورس کروا رہے ہیں، اور بے شمار ایسے لوگ ہیں. لیکن ان میں سے میں بیشتر لوگوں کو جانتا ہوں، 80% لوگوں کو جانتا ہوں کہ ان کی روحانی قابلیت کیا ہے. کانوں کو ہاتھ ہم لگاتے ہیں. لہٰذا آپ کسی صاحب روحانیت سے جو آپ کے نزدیک ترین ہو اور خاتون ہو ان سے ملیں اور ان سے یہ سیکھیں تو زیادہ بہتر ہے. فون پر نیٹ پر یہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی. اور جو سوشل میڈیا پر حال ہے اور ویسے بھی جو ہمارے ملک میں ان لوگوں کا حال ہے، چونکہ دیکھیں جب ایک اصلی ڈگری والا ادارہ یعنی کہ MBBS کیا ہے اور ڈاکٹریٹ کی ہے کسی نے، اور اس شعبے میں جعلی لوگ بہت ہیں، تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جہاں پر کوئی ڈگری کا تصور ہی نہیں ہے تو وہاں پر اس شعبہ میں لوگوں کی کیا حالت ہوگی. بے شمار ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جنہیں کہ کلمہ تک نہیں آتا اور جنہیں وظائف کا الف بے بھی نہیں معلوم، اور بس جو یوں کہہ لیں کہ مختصر بات کہ جو بے روزگار ہوتا ہے وہ اس فیلڈ میں آ جاتا ہے. تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جہاں پر کوئی ڈگری نہیں ہے، کوئی پیمانہ نہیں ہے جانچنے کا، اور لوگ بڑے بڑے دعوے کر جاتے ہیں. شعبدہ باز اس فیلڈ میں بہت زیادہ ہیں جنہوں نے بدنام کر دیا ہے، اور اچھے لوگ پیچھے ہو گئے اور چپ ہو گئے اور خاموش ہو گئے بیشتر لوگ. تو لہٰذا یہ آپ کو خود بھانپنا چاہیے، خود آپ کو اس بات کی ججمنٹ ہونی چاہیے کہ آپ کس کے پاس جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں میں نقص ہے کہ ہمیشہ سے شارٹ کٹ کی طرف جاتے ہیں، اور آپ کو ایسے نمونے ملیں گے یوٹیوب چینل پر اور سوشل میڈیا پر کہ آپ 3 دفعہ یہ پڑھ لو تو یوں ہو جائے گا، اور 3 گھونٹ پانی پی لو تو ایسے یوں ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. اور لوگ شارٹ کٹ کے چکر میں ان کے چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ بس ایک رات میں اور 1 منٹ میں آپ دولت مند ہو جائیں گے. لوگ یہی کچھ چاہتے ہیں، اور جب ان کو ایک نہیں کئی 1000 بار پڑھنے سے بھی وہ مطلوبہ مقصد پورا نہیں ہوتا تو ان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. اور جب ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو بتانے والا شخص ہے اور چند ٹکوں کی خاطر یا ایک جھوٹی شہرت کی خاطر یہ سب کچھ کر رہا ہے تو یہ سارا عذاب اس کے سر پر جائے گا. لہٰذا ایسے لوگوں سے دور رہیں، اپنی آنکھیں کھولیں
روحانیت اتنی آسان نہیں ہے کہ جو 3 بار پڑھنے سے 5 بار پڑھنے سے 7 بار پڑھنے سے یہ اسم اعظم یوں ہو جائے گا اور بس یوں کھا لو تو یوں ہو جائے گا. اتنا آسان نہیں ہے. اگر اتنی آسان ہوتی تو آپ ان بزرگوں کی طرف نظر دوڑائیں جنہوں نے برس ہا برس کی چلہ کشی کی, وظائف کیے, غاروں میں رہے, پہاڑوں میں رہے, جنگلوں میں رہے, اور پھر اس کے بعد وہ کامیاب ہوئے اور دنیا داری میں واپس آئے. تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی, اور محنت بھی سخت مجاہدے کرنے پڑیں گے تو جا کر روحانیت آتی ہے, بیدار ہوتی ہے آپ کے اندر. ورنہ یہ جو ڈھکوسلے آج کل بہت زیادہ سوشل میڈیا پر دیکھے جا رہے ہیں, تو آپ ان سے دور رہیں اور محنت سے نہ کترائیں. کچھ محنت کریں گے تو آپ کو کچھ ملے گا. آپ بس اتنا سا سوچ لیں کہ ایک بچہ پہلی کلاس میں داخل ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد 10 سال بعد اسے میٹرک کی سند ملتی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ 10 دنوں میں یہ مسئلہ حل ہو جائے, 10 دنوں میں روحانیت آ جائے. 3 بار بس پڑھنے سے ہم یوں ہو جائیں اور وہ ہو جائیں, تو ایسا ہرگز نہیں ہے. لہٰذا آپ اپنی آنکھیں کھولیں اور ایسے لوگوں سے دور رہیں. میرے دیے گئے وظائف کچھ طویل ہوتے ہیں, کچھ بڑے ہوتے ہیں, اس پہ محنت زیادہ, ریاضت زیادہ ہوتی ہے, لیکن ناکام نہیں ہوتے ہیں. آپ خود محنت کریں اور محنت کرنے کے عادی ہو جائیں, اور شارٹ کٹ کے چکر سے نکل آئیں. شارٹ کٹ میں آپ کا ایمان کمزور ہوگا, وقت ضائع ہوگا, اور اگر زیادہ ہی آپ نے اس پر کچھ کیا تو رجت میں مبتلا ہو جائیں گے. اور اس کے بعد اگلا سوال ہمیں پاکستان سے ہی محمد ندیم شہزاد صاحب نے بھیجا. ندیم شہزاد صاحب کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر آج کل کوئی طلسماتی نوٹ کے بہت چرچے ہیں جو خرچ کرنے سے واپس آ جاتا ہے, اور اس پر کوئی ویڈیو کئی لوگوں نے بنائی ہیں, اور آپ اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں. تو میرا بھائی, جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو سوشل میڈیا پر ایک سے بڑھ کے ایک نمونہ مل جائے گا. جسے گھر میں جوتے پڑتے ہیں وہ وہاں پر بہت بڑا عالم فاضل بنا بیٹھا ہوتا ہے, اور بس کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں ہم حالات دیکھ کر. اور میں اسی لیے عرصہ دراز سے سوشل میڈیا پر نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگوں کے حالات دیکھ کر میں نے توبہ کی کہ کس قسم کے لوگ بھرے ہیں. لیکن بہت سے ایسے میرے مخلص دوست جو اچھے عہدوں پر فائز ہیں, انہوں نے یہی کہا کہ اگر آپ بھی خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے تو پھر اچھے لوگوں کی, معصوم لوگوں کی, سیدھے سادے لوگوں کی رہنمائی کون کرے گا؟ ایسے ہی لوگ ان لوگوں کو بیوقوف بناتے رہیں گے. تو آپ دوستوں کے کہنے پر اور اچھے اور مخلص لوگوں کے کہنے پر, جو کہ تعلیم یافتہ تھے, اچھی پوسٹوں پر ہیں, تو ان کے کہنے پر ہم نے یہ یوٹیوب چینل کا اجرا کیا اور آپ کی رہنمائی کرنا شروع کی ہے, تاکہ آپ ان شعبدہ بازوں سے دور رہیں. اور طلسماتی نوٹ کی جیسے بات ہے تو ایسا کوئی چکر نہیں ہے, ایسا کوئی چکر نہیں ہے. کوئی طلسماتی نوٹ ایسا نہیں جو واپس آ جائے, جو کہتا ہے اس شخص کو میرے سامنے آپ لے آئیں, اور جو وہ کہتا ہے میں اسے دیتا ہوں رقم اور وہ بنا کے مجھے دے, اور اسی ٹائم وہ واپس نوٹ آ جائے. تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. اور یہ ایک تعویذات جہانگیری میں ایک وظیفہ ہے جو کہ گلیری کے منہ میں سونے کا سکہ یا روپیہ رکھا جاتا ہے. بہت قدیمی وظیفہ ہے, اور وہ 2 گلیریاں ہوتی ہیں, اور ایک دریا کے اس کنارے اور دوسری دریا کے اس کنارے, اور ایک جیسے سکے رکھے جاتے ہیں. نوٹ وہ تھے سکے جو اس وقت اشرفیاں چلتی تھیں وہ رکھی جاتی تھیں. اور یہ بہت پرانا ایک ہی وظیفہ ہے. کیونکہ معاشی تنگی ہے تو لوگ بہت جلد ایسے بہکاوے میں آ جاتے ہیں جس قسم کی یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہیں. اور وہ اگر وظیفہ کرنا چاہیں جو سونے کا سکہ مینڈک کے منہ میں رکھا جاتا ہے, اس کے لیے بھی سخت محنت اور ریاضت کی ضرورت ہے. تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پر یا آپ کال کر کے مجھ سے وہ وظیفہ پوچھ سکتے ہیں, لیکن دیے گئے ٹائم میں صبح 10 سے 1 بجے کے دوران میں آپ معلوم کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو بالکل بتا دوں گا. لیکن یہ نوٹ وغیرہ کا اور یہ واپس آ جائے گا اور اتنے آپ ہمیں دے دیں اور یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. جو کہتا ہے وہ غلط بیان کرتا ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے آپ لوگوں سے. اور اس کے بعد اگلا سوال سلمان علی صاحب نے کیا ہے, اور کہتے ہیں کہ مجذوب کا بتایا ہوا وظیفہ یہ ویڈیو دیکھی, اور اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمیشہ ہم پر قائم و دائم رکھے.
اس وظیفہ میں واقعی بہت تاثیر ہے، پہلی بار کیا اور نتیجہ مثبت ملا۔ سلمان علی صاحب، دراصل آپ کے اپنے یقین کامل ہونا چاہیے، ایمان کی پختگی ہونی چاہیے، اور یہ جو مجذوب وظیفے بتاتے ہیں ان میں کوئی شک شبہ نہیں ہوتا، اور یہ جو وظیفہ تھا مجذوب کا بتایا وہ خود میرے کئی دوستوں کو دیا، اور واقعی اس میں برکت ہے، اور دلیل کے ساتھ میں نے آپ کو ثابت کیا تھا کہ یہ وظیفہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں، اور آپ کے علاوہ بھی کئی دوستوں نے کیا اور انہوں نے بتایا کہ واقعی ہمیں اس کی تاثیر ملی ہے۔ آپ نے دوسری بات کی ہے کہ سرکش جادوگروں کو سزا دینے اور ان کے اعمال کو پلٹنے کے لیے وظیفہ بتائیں۔ تو میرے بھائی، اسی نشست میں نے انڈیا سے حافظ عبدالقادر جیلانی صاحب تھے، ان کے سوال کے جواب میں نے بتا دیا وظیفہ سرکش جادوگر کو سزا دینے کے لیے اور واپس پلٹنے کے لیے۔ تو ایسے شخص کے لیے تو سورہ الاحزاب جیسے میں نے بتائی تھی کہ وہ پڑھی جائے تو ایسا شخص منہ کی کھاتا ہے اور منہ کے بل گرتا ہے، اور دوسری ہے سورہ فیل، اور وہ بھی اگر پڑھی جائے تو اس کا بھی خاص طریقہ ہے، لیکن تیسرے جو میں نے بتایا تھا کہ سورہ مزمل مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے فَعَصَىٰ فِرْعَوْنَ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذًا وَبِيلًا، کہ اور فرعون نے اپنے رسول کا کہنا نہیں مانا اور اسے ہم نے بڑے عذاب میں پکڑ لیا۔ تو ایسے فرعونوں کے لیے یہی آیت مبارکہ ہے، اور اس آیت مبارکہ کو اگر آپ قمر در عقرب میں 313 بار پڑھیں گے تو ایسے سرکش جادوگر منہ کی کھائیں گے، اور اگر آپ اس وظیفہ کو 11 دن پڑھیں گے اس کے نتائج اور ملیں گے، 21 دن پڑھیں گے اس کے نتائج اور ملیں گے، قبرستان کی مٹی پر پڑھ کر اور صاحب قبر کے لیے دعا کرنے کے بعد وہ مٹی اٹھا کے اس جادوگر کے گھر کے باہر پھینک دیں یا اس کے گھر میں پھینک دیں تو اب اس کے نتائج آپ کو کچھ اور ملیں گے۔ اور جہاں تک اس کا شر اور جو کچھ اس نے عمل کیا وہ اس کو واپس پلٹنے کے لیے، اس کے لیے ایک الگ سے وظیفہ ہے، اور اس کے لیے حسار کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ واپس شیاطین کو شیطان کے گھر میں بھیج رہے ہیں، وہ ذرا سخت ہے، لہٰذا پہلے آپ یہ وظیفہ کر لیں جس کا میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، تو اس سے ہی آپ کو انشاءاللہ تعالی اچھے نتائج ملیں گے۔ اور سلمان علی صاحب نے ایک تیسرا سوال کیا تھا کہ کسی کے معافی ضمیر یعنی کسی کے دل و دماغ میں ہمارے لیے کیا ہے یہ جاننے کے لیے ویڈیو بنائیں، تو انشاءاللہ تعالی اس پر ضرور ویڈیو بنائی جائے گی، اور یہ تجویز آپ کی ہم نے نوٹ کر لی اپنے پاس، اور اسی ماہ اس پر ضرور ویڈیو بنائی جائے گی۔ ایسی حاضرات پر ویڈیو بنائیں کہ کان میں سنائی دے، ہر طرح کے سوال کا جواب دے، انتہائی آسان اور بے خطا وظیفہ ہوں۔ میرے بھائی، آسان وظائف کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کس قسم کے آپ کو یوٹیوب پر مل جائیں گے لوگ، اور اتنے آسان وظائف بتاتے ہیں کہ آپ کے منہ میں پانی آ جائے، لیکن جب آپ کرنے بیٹھیں گے تو آپ کے ہاتھ خالی۔ تو محنت کریں گے تو کچھ آپ کو ملے گا، بغیر محنت کے اگر آپ کہیں گے کہ بڑے آسانی سے سب کچھ مل جائے تو بغیر محنت کے تو آپ روٹی کا نوالا بھی نہیں اپنے معدے تک لے جا سکتے، اس کے لیے بھی چبانا پڑتا ہے اور محنت کرنی پڑتی ہے، بھلے روٹی کوئی اور کما کر لائے اور کوئی اور بنا کر دے آپ کو، لیکن آپ کو روٹی توڑ کر تھالی سے منہ تک ہاتھ سے ہی لانی پڑتی ہے، اور پھر منہ سے چبا کر معدے تک لے جانی پڑتی ہے۔ تو لہٰذا محنت سے آپ نہ گھبرائیں، شارٹ کٹ کے چکر میں نہ پڑیں، انشاءاللہ تعالی ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ حاضرات پر پہلے بھی ویڈیو ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کو ضرور بنائیں گے۔ اور اسی طرح سے ایک اور دوست نے انڈیا سے پوچھا کہ نگینہ حاضرات پر کوئی ویڈیو بنائیں کہ جس سے حاضرات ہم دکھا سکیں یا دیکھ سکیں۔ تو جیسے سلمان علی صاحب نے سوال کیا اسی سے ملتا جلتا سوال ان صاحب کا بھی ہے، تو انشاءاللہ تعالی اسی ماہ نگینہ حاضرات کے لیے بھی ویڈیو بنائی جائے گی، لیکن آپ کے روحانی قوت ہونا ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد علی حسین صاحب نے پاکستان سے سوال کیا ہے کہ آمدنی رزق میں اضافہ کے لیے کوئی مختصر وظیفہ عنایت فرمائے جو میں چلتے پھرتے کر سکوں۔ تو محترم، یا اللہ ہو یا رزاق ہو، اب کوئی بھی وظیفہ ہے اسماء الہی کا تو اسے آپ کھلا ایسے نہ پڑھیں،
اس سے پہلے آپ استغفار لگائیں، استغفر اللہ یا اللہ یا رزاق ہو، اس کو ایسے پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ رزق کے دروازے آپ پر کھل جائیں گے اور برکت شامل ہوگی، کیونکہ اگر آپ کوئی بھی وظیفہ استغفار کے بغیر کھلا پڑھیں گے تو اس کی رجت کا شدید خطرہ ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ فجر کے وقت میں آپ نماز کے بعد 1100 بار اس وظیفہ کو جاری رکھیں اور اپنے ہاتھ سے حشرات الارض کو اور پرندوں کو ان کی خوراک ڈالیں اور باقاعدگی سے ڈالیں، تو کچھ دن میں آپ دیکھیں گے کہ رزق کھل جائے گا۔ اب دن بھر چلتے پھرتے استغفار کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں، استغفر اللہ یا اللہ یا رزاق ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ پر رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ لیکن میں پھر ہمیشہ سے کہوں گا کہ ہمیشہ کی طرح سے آپ کوئی بھی ایک اسم اعظم، کوئی ایک آیت مبارکہ اس کو اپنے وظیفے میں رکھیں اور تحیات رکھیں، اور اس کو اگر اسم اعظم ہے تو اس کو کئی کروڑ بار پڑھ لیں، آیت مبارکہ ہے کئی لاکھ بار پڑھ لیں، تو اس کی تاثیر آپ کی زبان میں ہوگی تو اس کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ جب تاثیر ہوگی تو اثرات ہوں گے نا، اور تاثیر لانے کے لیے ہمیں ایک ہی وظیفہ کو بار بار پڑھنا پڑتا ہے، اور پھر آپ اتنے بڑے ولی اللہ ہو جائیں گے کہ آپ 5 بار پڑھنے سے 3 بار پڑھنے سے اس کا اثر ظاہر ہو، لیکن جب تک آپ کی زبان میں اس کی تاثیر نہیں ہوگی تو اس کا اثر بھی ظاہر نہیں ہوگا۔ اور طاہرہ پروین صاحبہ نے کہا ہے کہ سورہ مزمل سے لاٹری کا نمبر معلوم کرنا ہے، اس پر ویڈیو بنائیں، تو محترمہ ہم نے اس پر ویڈیو بنا دی ہے۔ سورہ مزمل کے ذریعے لاٹری کا انعامی بانڈ کا نمبر معلوم کرنا، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم نے تنبیہ بھی کر دی ہے کہ آپ صرف ایک بار ایسا کریں گے اور مجبوری کے تحت، اب اس کو اپنا شوق نہیں بنا لیں گے، اور اگر شوق بنائیں گے تو ایسے واقعات ہیں میرے پاس، کچھ لوگوں کے ساتھ ہوئے ہیں کہ انہیں بہت ذلت اٹھانا پڑی۔ پہلے ان کے پاس مال دولت آیا، اور جب انہوں نے ایک وتیرہ بنا لیا کہ بار بار اس سے نمبر پوچھنا، پھر وہ ایسے کنگال ہوئے کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گئے، کھانے کو گھر میں بھی کچھ نہ بچا۔ تو سورہ مزمل سے انعامی اسکیموں کا نمبر معلوم کرنا، تو اس پر ویڈیو بنی ہوئی ہے، آپ ہمارے چینل میں دیکھیں، تلاش کریں، آپ کو مل جائے گی۔ حافظ دلشاد صاحب یہ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھی ویڈیو ہیں آپ کی، اور مریض پر جنات کیسے حاضر کریں، سورہ مزمل سے اس پر ویڈیو بنائیں۔ تو حافظ صاحب ابھی تقریباً 4-5 روز پہلے ہی ہم نے جنات کو کیسے حاضر کیا جائے اور اس کا طریقہ کار، اس پر ویڈیو ہم بنا چکے ہیں اتفاق سے، اور آپ کا یہ سوال آیا ہے ہمارے پاس، لیکن آپ دیکھیں گے تو ہمارے چینل پر آپ کو جنات کیسے حاضر کیے جائیں تو ویڈیو بن جائے گی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں مزید تو ہم کوشش کریں گے اس مارچ میں ایک اور ویڈیو آپ کے لیے تیار کی جائے، خاص طور سے جو صرف آپ کے خواہش پر ہوگی، اور ظاہر سی بات ہے آپ کی خواہش ہے تو دوسرے لوگوں کی بھی خواہش ہوگی، تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ ویڈیو ضرور تیار کریں گے۔ محمد ارسلان صاحب کہتے ہیں کہ حمزاد، تذکرہ حمزاد کی ویڈیو انہوں نے دیکھی تو کہتے ہیں حمزاد کی عظمت کو کتنے دن پڑھنا ہے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ ارسلان صاحب، حمزاد کی عظمت جو ہے یہ کم سے کم آپ 41 روز تک پڑھیں، اور ویسے اس کو کم سے کم 3 ماہ تک پڑھیں، اور اس کی تعداد آپ کے نام کے اعداد کے مطابق بتائی جائے گی، آپ کے نام کے مطابق آپ کا اسم اعظم بتایا جائے گا، اور میں عموماً کمنٹس میں اسم اعظم کے ساتھ تعداد بھی لکھ دیتا ہوں اور اس کے دنوں کا تعین بھی لکھ دیتا ہوں کہ کتنے دن کتنی تعداد پڑھنی ہے۔ تو آپ اگر کمنٹس غور سے پڑھیں اور اس کا رپلائی جو میں نے کیا ہے تو آپ کو اس میں ساری بات واضح ہو جائے گی۔ مزمل حسین شاہ صاحب انہوں نے لکھا ہے کہ السلام علیکم مزمل شاہ صاحب، آپ کا یوٹیوب چینل بہت اچھا ہے، کوئی لائک کرے نہ کرے میں ضرور لائک کرتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا، ان کا بھی نام مزمل ہی ہے، اور آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ بلال 007 آپ نے لکھا ہے درود مزمل کی برکات، اس کی زکوٰۃ کا طریقہ، اس کی روحانیت سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے، اس پر ویڈیو بنائی جائے۔ تو انشاءاللہ تعالی اسی ماہ سورہ مزمل میں جو درود مزمل ابتدائی ہے، اور آپ دوست جو انتہائی درود مزمل ہے آخری
درود مزمل، اس کا ذکر نہیں کرتے، ابتدائی درود کا ذکر کرتے ہیں، تو ابتدائی درود پر ضرور ویڈیو بنائی جائے گی۔ اور اختتامی درود جو ہے اس بارے میں روحانی ماہنامہ تحفہ روحانیات میں بھی شائع ہو چکا ہے، مزمل روحانی جنتری میں بھی وہ درود آتا ہے۔ تو ہم اختتامی درود پر بھی انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے، اس کی اہمیت کے بارے میں بھی اور ابتدائی پر بھی، اور اسی ماہ انشاءاللہ تعالی بنائیں گے۔ احسن بٹ صاحب یہ کہتے ہیں کہ رجب میں سورہ مزمل کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد یہ کس مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں؟ اور رجب میں سورہ مزمل کی یا کسی بھی اسلامی ماہ میں سورہ مزمل کی آپ زکوٰۃ ادا کریں تو ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، عزت کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے، جادو سے بچاؤ کے لیے، شر سے بچاؤ کے لیے، نظر بد سے بچاؤ کے لیے، جنات سے بچاؤ کے لیے، ہر مقصد۔ لیکن اس کے مختلف طریقے ہیں اور وہ ہم گائے باگائے روحانی ماہنامہ تحفہ روحانیات میں یا مزمل روحانی جنتری میں شائع کرتے رہتے ہیں۔ آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور دوسرا سوال کرتے ہیں غیب سے دولت حاصل کرنے کا وظیفہ بتائیں۔ تو میرے بھائی آپ سورہ مزمل کا جب آپ ورد کریں گے اور اس کو ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے کریں گے تو حدیث مبارکہ ہے کہ سورہ مزمل کا ورد کرنے والے پر مفلسی افلاس تنگی دور کر دی جاتی ہے۔ تو آپ کو غیب سے بھی دولت ملے گی اور غیب سے رزق کے دروازے کھل جائیں گے، آپ کی پریشانی ختم ہو جائیں گی، خوشحالی اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور حضرت غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ نے وظیفہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ گوالیاری تو کیا چاہتا ہے، کچھ پوچھ۔ تو آپ نے فرمایا کہ یا باری تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ جو تیرا بندہ تیری عبادت اور ریاضت کرتا ہے اور اس پر مفلسی اور افلاس رہتا ہے تو لہٰذا اس کے عبادت اور ریاضت میں وہ دھیان نہیں رہتا، تو میری خواہش ہے کہ جو بھی تیری عبادت اور ریاضت کرے تو اس پر سے رزق کی تنگی ہٹا لیا کر اور غیب سے رزق کے دروازے کھول دے۔ اور یہ بات ان کی حقیقت ہے کہ جو شخص بھی خلوص دل سے اللہ کی رضا کے لیے وظیفہ کرتا ہے تو اس پر سے رزق کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں، تنگی ہٹ جاتی ہے۔ اور یہ میرا کئی دوستوں کا آزمودہ ہے کہ جس نے بھی رزق کے لیے وظیفہ کیا یا خلوص دل سے کوئی بھی وظیفہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے رزق کی تنگی ہٹا لی۔ کاروبار کرا تو کاروبار میں بے انتہا برکت اور بے انتہا برکت اور بے انتہا خیر ہوتی ہے، خوشحالی آ جاتی ہے۔ اور ایک واقعہ بتاتا چلوں کہ میرے ایک دوست ہیں اور بہت اچھے بزرگ ہیں، اور ذوالفقار علی ایوان ان کا نام ہے، اور ان کو میں نے زندگی بھر کبھی کوئی کاروبار کرتے نہیں دیکھا، بس ہاتھ میں ایک سفید رنگ کی تسبیح ہوتی اور اس کے علاوہ سفید پوشاک اور جنا کیپ اور بڑی اچھی خوبصورت پرسنالٹی۔ تو ایک بار میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا کاروبار کیا ہے، تو انہوں نے اپنی سفید رنگ کی تسبیح آگے کی، کہنے لگے کہ یہ میرا کاروبار ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ بس یہ میں تسبیح پڑھتا ہوں، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو کی، اور آپ میرے گھر میں جا کر دیکھیں تو اناج کی بوریاں بھی ہیں، میرے بچے اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، مجھے رزق کی کوئی تنگی نہیں ہے، بظاہر میں کوئی کام نہیں کرتا، اور لیکن اللہ تعالیٰ مجھے غیب سے رزق دیتا ہے اور اتنا رزق دیتا ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی مجھے نہیں ہے۔ یہ صاحب اب بھی حیات ہیں اور بہت خوبصورت انسان ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، بہت نیک انسان ہیں۔ اور اگلا سوال محمد اقبال صاحب نے کیا ہے، محترم شاہ صاحب بہت اچھی معلوماتی ویڈیو ہے، برائے مہربانی سورہ مزمل سے یکسوئی حاصل کرنے کی ویڈیو بنائیں۔ تو محمد اقبال صاحب انشاءاللہ تعالی جلد ہی سورہ مزمل سے یکسوئی حاصل کرنے کی ویڈیو بھی بنائی جائیں گی۔ آپ ہمارا چینل دیکھتے رہیں، آپ کی تمام تجاویز ہم نے نوٹ کر لی ہیں، اور دوستوں سے یہی کہوں گا کہ چینل TR.TV ایاز مزمل سبسکرائب کریں، شیئر کریں اس کی ویڈیو، اور جتنا ہو سکتا ہے لوگوں سے اور دوستوں سے سبسکرائب کروائیں تاکہ یہ علم کی روشنی پھیلتی جائے۔ اور سوشل میڈیا پر جو میں نے آپ سے بتایا ہے کہ ڈھونگی قسم کے اور 2 نمبر قسم کے لوگوں کی الغار ہے، تو ان سے آپ کے ہو سکتا ہے شیئر کرنے سے کچھ لوگ بچ جائیں۔ کہ آپ کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کہ ایک دریا بہہ رہا ہے
اور کڑوے پانی کا دریا اور آپ اس میں شکر کی بوریاں لا کر ڈال رہے ہیں، تو سارا تو نہیں، کچھ حصہ اس کا ہو سکتا ہے کہ میٹھا ہو جائے۔ تو اس غرض سے اس نیکی کو آپ پھیلائیں کہ لوگ درست راست پر آئیں اور لوگوں میں شعور پیدا ہو روحانیت کا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے کلک کرنے سے اور آپ کے شیئر کرنے سے وہ ویڈیو اس شخص تک پہنچ جائے جو کسی پریشانی میں مبتلا تھا، کسی آزمائش میں مبتلا تھا، اور وظیفہ کرنے کے بعد وہ اس پریشانی اور مصیبت سے باہر آ گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے۔ اللہ تعالی آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اللہ حافظ۔ أيها المزمل